قرآن کریم میں ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا جیسے تم نے بلایا تھا لقاء یومکم ھذا، اس آج کے تمہارے دن کی ملاقات کو تم نے بھلا دیا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات کو بلایا، لقاء ملاقات کو بلایا۔ تم یہ بتاؤ تم نے ملاقات کی تیاری کیا کی ہے؟ بھئی میں نے اللہ رب العزت سے ملنا ہے، اب اللہ رب العزت سے ملاقات کی تیاری میں نے کیا کی ہے؟ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے، نوافل کیا ہے میرے پاس؟ تو اس پر غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت سے جب لقاء کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے، تو ملاقات کے لیے کوئی سینس بھی تو ہوتا ہے، کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے۔ بلکہ استاد جی نے یہاں تک ساتھ مثال دی کہ میں صبح تیار ہوا کالج کے لیے، میں روز صبح پوسٹ گریجویٹ کالج جاتا ہوں، روزانہ جا رہا ہوں، کئی سال سے جا رہا ہوں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ گارڈ کو بھی پتا ہے کہ یہ اپنے بندہ ہے، کالج کا بندہ ہے، سارے پہچانتے ہیں۔ روزانہ میں اس کالج کا یونیفارم پہنتا ہوں، جاتا ہوں۔ ایک دن میں نے کسی اور کالج کا یونیفارم پہنا اور پہن کے اس کی ٹائی، اس کی شرٹ، اس کا کارڈ لگا کر اور میں چلا گیا اپنے پوسٹ گریجویٹ کالج۔ اور وڑن دین دے اندر وہ کیا کہیں گے؟ آ جاؤ، وہ کہیں گے شرٹ بدل کر آؤ، یونیفارم نہیں ہے۔ میں کہوں گا یار میں سالوں سے آ رہا ہوں اور میں ابھی بھی کالج کا ہوں۔ وہ کہیں گے تو اندر سے بہت مخلص ہے لیکن یونیفارم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر قیامت والے دن بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری ہو گئی اور حضور نے یہ فرما دیا کہ تو میرا نام تو لیتا رہا لیکن تیرا یونیفارم محمدی نہیں ہے، تیرے جسم کے اوپر یونیفارم محمدی نہیں ہے، یونیفارم محمدی نہیں ہے، تم اندر سے ہی لگے رہے ہو، اوپر کس نے کرنا تھا؟ ظاہر اسلام کس نے لانا تھا؟ اندر تو دیکھتے ہیں نا، تمہارے اندر جو بھی ہے وہ تو ہے ایمان، وہ ہے ایک یقین کا درجہ، اور ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اس کا تقاضا کس نے پورا کرنا تھا؟ میرے اندر پورا بلیو تھا اس پر کہ میں اسی کالج کا ہوں اور میں آیا بھی اسی کالج، لیکن میں نے جب یونیفارم دوسرے کا پہنا تو یہ آج کل میرا یونیفارم کون سا ہے؟ میں غور کروں، میرا آج کل یونیفارم کون سا ہے؟ کن کا یونیفارم استعمال کر رہے ہیں اور کن کو ماڈل بنا رہے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ، أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین رول ماڈل، بہترین کون سی شخصیت ہے جن کو دیکھ کر تم نے چلنا ہے؟ وہ کون ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم ویڈیو دیکھنے والے بھی اپنے آپ کو مخاطب کریں، میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں، اگر تم لوگ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ویڈیو دیکھنے والے بتائیں، آپ اللہ سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ اللہ سے محبت رکھتے ہیں؟ بحمد اللہ تعالیٰ میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے کیا رکھتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں۔ اب یہ محبت قبول ہے اللہ تعالیٰ کو؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا، کیا بدلے میں اللہ بھی ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے؟ یہ دو سوال قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارا دعوی محبت و عشق قابل قبول بھی ہے کہ نہیں؟ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بدلے میں ادھر سے بھی محبت آ رہی ہے کہ نہیں محبوب کی طرف سے؟ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں سوالات کا ایک جملے میں جواب دے دیا۔ سورۃ آل عمران 31، سورہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 31 ہے، اس میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہو نا، فَاتَّبِعُونِي، تو
میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے کرتے ہیں فرماتے ہیں ویسے ویسے کرتے جاؤ اور مانتے جاؤ۔ یہ شرط بیان کر دی، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو پیروی کس کی کرو؟ محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل پیروی کرو۔ اگر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، بدلے میں اللہ رب العزت بھی تم سے محبت کرے گا۔ اب ہماری محبت کامل ہو گئی، اب بدلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھی محبت کا اعلان ہو گیا۔ ہم نے تو صرف محبت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، محبت کے ساتھ ساتھ تمہارے پچھلے سارے گناہ بھی دھو کے رکھ دے گا۔ سارے گناہ گئے۔ تو یہ میری محبت کامل ہے کہ نہیں؟ اللہ مجھ سے محبت فرماتا ہے کہ نہیں؟ بڑا آسان سا معیار بتا دیا۔ محبوب کے تابع ہو، غور کرو میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ اچھا جی ہوں، تو پھر جان لو کہ اللہ رب العزت تم سے محبت فرماتا ہے، اور اگر نہیں ہو تو پھر بھی اس پر غور کرو۔ اگلی ہی آیت میں، آیت نمبر 32 اور 33 یہاں سے پڑھیں، فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت کرو، کہا مانو، جو فرمایا مانتے جاؤ مانتے جاؤ مانتے جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر وہ منہ پھیرے، اگر منہ پھیرو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اتباع کرنے والوں سے تو اللہ محبت فرمائے گا، لیکن اطاعت سے منہ موڑنے والوں کے بارے میں فرمایا ایسے کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا بھی نہیں ہے۔ اپنا اندازہ کریں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کس موڑ کی طرف جا رہے ہیں، کس کو بھلا کر کس کی یادوں میں ہیں۔ تھوڑا سا غور فرمائیں، کس کو بھلایا اور کس کی یادوں میں ملوث ہو گئے۔ اب اس پر ایک اور بات سنیں، قرآن کریم میں ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کیسی جامع آیت ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي، میری یاد میں رہو۔ اب وہ کیسے رہنا ہے وہ بھی عرض کروں گا۔ میری یاد میں رہو، کیا ہوگا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اذکرکم، میں تمہاری یادوں میں رہوں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي، شرط کیا ہے؟ تم نے میری یاد میں رہنا ہے۔ وہ کیسے رہتے ہیں؟ فجر پڑھی، زور میں یاد نہ رہا، زور پڑھی تو عصر میں یاد نہ رہا، عصر پڑھی تو مغرب میں بھول گئے، مغرب پڑھی تو عشاء میں بھول گئے، عشاء پڑھی تو فجر میں بھول کر سوئے رہے۔ تو یہ یاد نہیں ہے، ایک لمحہ یاد ایک لمحہ بھلانا، ایک لمحہ یاد ایک لمحہ بھلانا۔ یاد کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت کی یاد کامل کیسے ہوگی؟ اس بارے میں اور آپ غور کریں۔ وہ کیسے یاد ہوگی؟ ہر لمحے پر یاد رکھنا کہ اس لمحے پر میرا رب کیا چاہتا ہے، یہ غور کر لیں۔ ابھی میں جاگا ہوں، اب میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا طریقہ ہے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی کامل اتباع کی جائے، کامل اتباع کی جائے۔ یہ میں فَاذْكُرُونِی عرض کر رہا ہوں، مجھے یاد کرو۔ آگے بھی آتا ہے وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ پر بھی آتا ہوں، اذکرکم پر بھی آتا ہوں۔ ابھی پہلا لفظ فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد رکھو۔ وہ کیسے رکھنا ہے؟ ایک ہے یاد کرو، ایک ہے یاد رکھو۔ جب یاد رکھا جائے، یاد کرنے میں یہ ہے کہ اسپیشلی یاد کیا جائے، یاد رکھنے میں یہ ہے کہ کبھی ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ اسپیشلی یاد کرنا پڑے، ہر وقت ہی اسپیشل یاد رہے۔ یہ ایک ہے فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد رکھو،
مجھے یاد کرو بھی، مجھے یاد رکھو بھی۔ اچھا اب اس میں کیا ہے، غور کیجئے گا، فذکرونی، میری یادوں میں رہو۔ وہ کیسے؟ ابھی میں جاگا ہوں، اب اللہ کی یاد کیسے کرنی؟ الحمدللہ، یا اللہ سارے کی ساری خوبیاں تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ الذی احیانا بعدما اماتنا، ہمیں نیند دینے کے بعد دوبارہ سے جاگنے کی، بیداری کی توفیق عطا فرمائی، سعادت عطا فرمائی۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اب ہم آ جا کہ ہم نے تیری ہی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جاگتے سار بندے نے کہا۔ اچھا آگے اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی پیروی کی جائے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ میں جاگا ہوں تو اللہ کی یاد کیسے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ جاگنے سے سونے تک اللہ کی یاد تلاش کرو۔ جاگا ہوں، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جاگتے سار میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنا چہرہ پر انوار ملا کرتے تھے، آنکھیں وغیرہ خاص طور پر، پورا چہرہ بھی، آنکھیں خاص طور پر۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے نا نیند کا جو اثر جاگتے سار ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، بہت کم ہو جاتا ہے، ختم ہی ہو جاتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ محبوب کی سنت ہے اور اللہ چاہتا ہے میرے محبوب کے طریقوں پر عمل کیا جائے۔ لو جی یہ چہرہ مل لیا، سنت مصطفیٰ کی نیت کر لو، ثواب کا ثواب، سنت کی سنت، نیند کا غلبہ بھی ختم، اللہ بھی راضی، سبحان اللہ۔ یہ جاگتے سار اللہ کی رضا تلاش ہو رہی۔ اچھا پھر آگے کیا کیا؟ اب میں جناب جی اب میں اٹھنا ہے بستر سے، اٹھ کر میں نے کیا کرنا ہے، محبوب کی سنت کیسے ہے، جوتا پہننا۔ اب میں جوتا اس سنت کے مطابق پہنوں، یار پانا تے اونج بھی ہے، جوتا پہننا تو ویسے بھی ہے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پہننے سے کیا جاتا ہے؟ بھئی میں اب یہ جوتا پہن رہا ہوں تو اس کو کیسے پہنوں گا؟ جیسے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہنا ہے۔ کیسے؟ پہلے دایاں پاؤں جوتے میں داخل فرماتے ہیں، بعد میں بایاں، اور جب اتارنا ہے تو پہلے بایاں اتارتے ہیں، بعد میں دایاں اتارتے ہیں۔ اتنی سی سنت پر عمل کرنے سے آپ کا گیا کیا؟ ملا تو بڑا کچھ، گیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں گیا، ملا تو بڑا کچھ، اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ یحببکم اللہ، جیسے میرے محبوب کر رہے ہیں تم بھی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کون؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ خالی محبت نہیں ہے، تم نے تو صرف محبت کا دعویٰ کیا ہے، بدلے میں اللہ تم سے محبت بھی فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تو اس پر غور فرمائیں۔ اچھا اب میں نے جوتا پہن لیا، اب کیا چاہتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب تک تم جاگنے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ نہ دھو لو، تب تک کسی برتن وغیرہ کو ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ سوئے ہوئے میں تمہارا ہاتھ کہاں کہاں پر استعمال ہوا، اس لیے دھو لو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ محبوب کی اطاعت اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، کہا مان لیا، فرمان مان لیا، حکم مان لیا، چاہے وہ کرنے کا ہو یا نہ کرنے کا ہو، نہ کرنے کے حکم سے رک گیا، کرنے کا حکم کر لیا، جس نے یہ کر لیا فقد اطاع اللہ، جس نے محبوب کی مان لی اس نے اللہ کی ہی مانی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جملہ اس بارے میں اگر بولا جائے تو درست ہے کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اطاعت میں ایک اطاعت ہے، ایک اطاعت ہے۔ ایک جملہ ہے اللہ رسول ذات میں 2 ہیں، بات میں 1 ہیں۔ غالباً یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جملہ ہے کہ اللہ رسول بات میں 1 ہیں، ذات میں 2 ہیں۔ اچھا جملہ بولا۔ اچھا پھر اب میں کیا کروں؟ اب میرے محبوب کیا چاہتے ہیں؟ اس سوچ میں رہیں، اس فکر میں رہیں۔ اب میں نے کیا کرنا ہے اس پر سوچیں۔ ہاں جی ابھی میں نے ہاتھ دھو لیے، اب کیا چاہتے؟ اب جی
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوتے ہی مسواک فرمایا کرتے تھے. تو ٹیتھ برش منع نہیں کر رہا، لیکن کیا جاتا ہے آپ کا کہ 2-3 بار مسواک سے ایسے ایسے کر لو، سنت تو پوری ہو، محبوب کا طریقہ تو پورا ہو جائے نا. اس سے کیا جاتا ہے یار، ثواب بھی مل رہا ہے اور شدید ثواب ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنا ثواب، اور اللہ راضی. سب سے بڑا فائدہ میں یہ سوچ رہا ہوں، یحببکم اللہ، اللہ تم سے کیا کرنے لگے گا؟ محبت. شرط کیا ہے؟ فاتبعونی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے جیسے میرے محبوب کی ادائیں ہیں، محبوب کی اداؤں کے ساتھ اپنی اداؤں کو ملاتے جاؤ، محبوب کے طریقوں کے ساتھ اپنے طریقے ملاتے جاؤ. اچھا، اب میں نے مسواک بھی کر لی، اب اگلا کیا سٹیپ ہے؟ میں نے وضو کرنا ہے. اب وضو سنت کے مطابق کرنا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے. پھر سنت کے مطابق وضو کر لیا، اب میں نے مسجد جانا ہے تو گھر سے نکلنا ہے. گھر سے نکل رہا ہوں تو پھر اللہ کی یاد، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرنے لگا ہوں. گھر سے نکلنا، توکلت علی اللہ، میں نے پورا توکل کیا اللہ ہی پر. ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو نیکی کرنے میں مسجد جا رہا ہوں، نیکی کرنے کی طاقت، گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا. نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا. یہ کہہ کہ میں گھر سے نکلا، اب میں مسجد پہنچ گیا. اب میرا رب کیا چاہتا ہے؟ پھر سوچو میرا رب کیا چاہتا ہے. یہاں میرا رب کیا چاہتا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. میرا رب یہ چاہتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو. اللہ کا نام لے کر شروع کرو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو. مسجد میں داخل ہونا ہے، اب یہ دعا بھی میں نے پڑھ لی. اب میرا رب کیا چاہتا ہے؟ اب میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے طریقے کے مطابق پہلے اپنا دایاں پاؤں اندر رکھے مسجد میں. تو میں دائیں پاؤں سے انٹر ہوا، انٹر ہونے کے بعد اب میں نے جوتے اتارنے ہیں، تو میں پہلے بایاں پاؤں اتار رہا ہوں، اور پھر نماز پڑھی، سنت کے مطابق نماز پڑھی. پھر اب میں مسجد سے نکلنے لگا ہوں. اب میرا رب کیا چاہتا ہے؟ مسجد کے اندر آنے کے بعد تو میرا رب یہ چاہتا ہے نا کہ یہ میری بارگاہ میں نماز پڑھے، لیکن میں نے پڑھ لی، اب میں نکل رہا ہوں. اب میرا رب کیا چاہتا ہے؟ یار بندہ غور کرے نا تو صبح جاگنے سے سونے تک عبادت میں رہ سکتا ہے. اللہم انی اسألک من فضلک. اور دوسری دعا ہے، بہترین ہے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. یا اللہ میں تیرا فضل مانگتا ہوں، اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم، یا اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا لے. یہ دعا پڑھی. اچھا، اس میں بھی اللہ کا نام، پھر اللہ کی یاد کی. اب میں نکلنے لگا ہوں تو کیسے نکلنا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکلنا ہے. میرا رب یہ چاہتا ہے میرے محبوب کی یہاں جو ادا ہے میرا بندہ وہ بھی اپنا لے. وہ کیسے اپنائیں گے؟ پہلے بایاں پاؤں باہر رکھیں گے، بعد میں دایاں باہر رکھیں گے. اب میں نے گھر آ گیا، گھر داخل ہو رہا ہوں. اب میرا رب کیا چاہتا ہے کہ میں دعا پڑھوں، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. میں یہ دعا پڑھوں. دعا پڑھ کے اب میرا رب کیا چاہتا ہے؟ سلام کرنا. السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سلام کروں. گھر کوئی ہو نہ ہو آپ سلام کریں، محبوب کی ادا تو پوری کرنی ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب اس کے بعد میرا رب کیا چاہتا ہے؟ تلاش کریں حضرت، تلاش کریں. اب میں نے کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، جائز ہو، ناجائز نہ ہو. ناجائز تو کرنا ہی نہیں.
اللہ کی یاد تو پھر نہ رہی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تعالیٰ نے اولی الالباب صاحبان شعور کی مثال اور ان کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں کہ یذکرون اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، قیاماً کھڑے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کی یاد میں ہیں، وقعوداً بیٹھے ہوئے کی حالت میں ہے تب بھی کس کی یاد میں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے. وعلی جنوبہم پاسا پرتدیاں کروٹ بدلتے پہلو میں بھی اللہ رب العزت کی یاد میں رہتے ہیں. وہ کیسے رہیں گے؟ وہ ایسے ہی رہیں گے کہ میں قدم بڑھا رہا ہوں، اس پر اللہ کیا چاہتا ہے، میں اونچائی کی طرف جا رہا ہوں، چاہے سفر میں گاڑی میں اونچائی ہو، چاہے سیڑھیوں میں اونچائی ہو، میرا رب یہاں کیا چاہتا ہے، میرے محبوب کے طریقے کے مطابق اللہ اکبر کہے. میں ڈھلان میں جا رہا ہوں، چاہے سیڑھیاں اتر رہا ہوں، چاہے سفر میں ہوں، ڈل نیچے کی طرف جا رہا ہوں، اب میرا رب کیا چاہتا ہے، میں کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سواری پر بیٹھ گیا، اب میں کیا کہوں، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. اب میں سواری پر بیٹھ گیا، اب میں کیا کہوں، سبحان الذی سخر لنا ھذا. پاک ہے وہ ذات جس نے اس گاڑی کو، اس سواری کو ہمارے لیے مسخر فرمایا. تو یہ دعا پڑھے، سورہ زخرف میں ہے، یہ دعا پڑھے. اور اس کے علاوہ بھی حدیث میں دعا ہے، لمبی سی ہے، وہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، وہ پڑھے. اس میں بڑے کمال کے الفاظ میں اللہم انت الصاحب فی السفر، یا اللہ تو ہی ہمارا صاحب ہے، ہمارا ہیلپر ہے، ہمارا ساتھی ہے ہمارے سفر میں. والخلیفۃ فی الاہل، ہمارے گھر والوں میں اب تو ہی ہمارا جانشین ہے، میں تو سفر پر ہوں. اور اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، یا اللہ یہ جو ہمارا سفر ہے اس کو ہمارے لیے آسان کر دے. واطوی عنا بعدہ، اس کی جو دوری ہے اس کو ہمارے لیے شارٹ کر دے، دور کر دے، اس دوری کو بھی دور کر دے. کتنی خوبصورت دعائیں. حضور کے طریقوں کو دیکھو، میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں وہ کرو، پھر وہی اللہ چاہتا ہے. محبوب کی چاہت اللہ کی چاہت ہے. تو میں نے اپنے اساتذہ کے، یہ ساری میری اساتذہ کی تعلیمات ہیں، میرے اساتذہ کی تعلیمات ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. میرے لیے تو عظیم الشان نعمت ہے، عظیم الشان نعمت ہے. اچھا، نعمت سے بھی استاد جی کی ایک بات یاد ہے الحمدللہ، وہ یہ استاد جی نا، سوری میں نے آپ کو کہا تھا نا آگے شکر کا لفظ بھی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، میرے شکر گزار بنو، وَلَا تَكْفُرُونَ، نہ شکرے نہ بنو. یہاں پر آئے میرے شکر گزار بنو. What is mean by شکر؟ اے شکر کی شے ہے. استاد جی نے یہاں پر بھی ایک خوبصورت سا جملہ بولا، نعمت دینے والوں کو کہتے ہیں منعم. جو نعمت دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منعم. اب سنیے گا، نعمت کو، کوئی بھی نعمت ہے، نعمت کو منعم کی منشا اور مرضی کے مطابق استعمال کرنا شکر کہلاتا ہے. یہ شکر، میں نے شکر کرنا، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، الحمدللہ، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، کہنے سے کام نہیں چلے گا. نعمت کو منعم کی منشا کے مطابق یوز کرو. آنکھیں نعمت ہے نا، تو جس نے دی ہے یہ نعمت، اس دینے والے کی مرضی کیا ہے اس کے مطابق یوز کرو. زبان دی ہے، نعمت ہے، جس نے دی ہے اس کی مرضی کے مطابق یوز کرو. ہاتھ، پاؤں، ہر عضو، اور ہر عضو نہیں، ہر نعمت کو، مال ہے نعمت ہے، جان ہے نعمت ہے، اولاد ہے نعمت ہے، بیوی بچے ہیں، والدین ہے نعمت ہے. نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق یوز کرو.
وہ کیسے چاہتا ہے، وہ کیسے چاہتا ہے؟ نعمت کو منعم کی منشا کے مطابق استعمال کرنا شکر ہے۔ اب اگر کوئی اللہ تیرا شکر یہ جملہ نہ بھی بولے نا، لیکن اس طرح نعمتوں پر منعم کی منشا کے مطابق چلے تو اصل شکر کا مفہوم یہی ہے۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا، بے قدری نہ کرنا، قدر جاننا۔ سبحان اللہ۔ تو میری آپ سے التماس ہے، ہمارے استاد جی اللہ ان کو جزائے خیر دے، میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج منڈی بہاؤالدین میں پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ تمام اساتذہ انتہائی مخلص اور انتہائی مشفق اور انتہائی رحم دل محنتی اساتذہ میسر ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ انہی کی تعلیمات چند میں نے عرض کی ہیں، یہ کوئی میں نے اس طرح کی باتیں ویسے پہلے پڑھی ہیں، لیکن جس انداز میں، جس اخلاص کے ساتھ اور جس تفصیل کے ساتھ اساتذہ کے جملے ہیں، میں قربان جاؤں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میرے اساتذہ کے لیے آپ نے دعا کرنی، میری ویڈیو کو لائک کرو نہ کرو، اساتذہ کے لیے دعا لازمی کرنا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اللہ ہمیں محبوب کی سیرت کے مطابق چلنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عاشق بنا دے، حضور کے اداؤں کا عاشق بنا دے، اللہ ہمیں حضور کی سیرت کا عاشق بنا دے۔ اللہ کرے ہم ویسے بن جائیں جیسے اللہ چاہتا ہے، اللہ کرے ہمیں دین اسلام کا، قرآن و سنت کا، قرآن و حدیث کا وہ علم اور وہی سمجھ آئے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔